بسم الله الرحمن الرحيم۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل جاہل ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کوئی ڈاکٹر تھے یا تم کوئی علامہ تھے یا سائنسدان تھے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس کے برعکس باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے ہر چیز کو وجود دیتا ہے، اسے اس کا علم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پڑھی لکھی پیدا ہوتی، جانور اپنا علاج خود کرتے ہیں، اپنی غذا کو بھی جانتے ہیں، اپنی دوا کو بھی جانتے ہیں، اپنے پرہیز کو بھی جانتے ہیں۔ انسان باہر سے لیتا ہے، وہ اندر سے لے کر پیدا ہوتے۔ سانپ کو کوئی نہیں بتاتا تیرے منہ میں زہر کی تھیلی ہے اور تُونے ڈسنا کیسے اور شکار کیسے کرنا۔ عقاب کو اونچی اڑان جھپٹنا میرا رب سکھاتا ہے، مچھلی کو تیرنا، شیر کو دھاڑنا، اپنی غذاؤں کو پہچاننا۔ ہم تو پڑھ کے بھی جاہل ہوتے ہیں۔ آپ شیر کے سامنے حلوہ رکھ دو ساری زندگی مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ گھاس رکھ دو نہیں کھائے گا، گوشت رکھو کھائے گا۔ بکری کے آگے پلاؤ پکا کے رکھ دو ساری زندگی بیٹھی رہے گی، نہیں کھائے گی۔ گھاس رکھو کھا لے گی۔ شوگر والا مریض چاہے FCPS ڈاکٹر ہو، مٹھائی رکھو آرام نال کھاوے گا۔ مریضوں کو کہے گا مٹھا نہیں کھاونا، آپ کھا رہے ہوں۔ دل کے ڈاکٹر مریضوں کو کہتے ہیں سگریٹ نہیں پیونا، پیچھے جا کے پی رہے ہوں دن۔ تو انسان میں ایک یہ کمی ہے کہ یہ اپنے علم کے خلاف بھی کرتا ہے۔ کمی نہیں ہے، طاقت ہے۔ یہ اپنے علم کے چونکہ اس کا پیپر ہو رہا ہے، اب بھائی تُسے اگوتا ہٹ جاؤ۔ انسان باہر سے علم لیتا ہے، اور باہر علم غلط بھی ہے صحیح بھی ہے۔ جانور علم اندر سے اللہ کی طرف سے لیتا ہے، لہذا اس کے اندر غلط علم جاتا ہی نہیں، صحیح جاتا ہے، غلط نہیں جاتا۔ اور صحیح پر عمل کی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے علم کے خلاف زندگی بھر نہیں کرتا۔ انسان چونکہ امتحان کی جگہ ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر برائی کا بھی ایک تار لگا دیا ہے اور اچھائی کا بھی ایک تار لگا دیا ہے۔ باہر دونوں بیوپاری موجود ہیں، ایک طرف شیطان کی دعوت ہے، ایک طرف رحمان کی دعوت ہے۔ ایک طرف شیطان کی وحی ہے، ایک طرف رحمان کی وحی ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں وحی اتارتا ہوں اے میرے محبوب آپ پر اور آپ سے پہلے سارے نبیوں پر۔ اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ حق کے ساتھ اتاری گئی اور حق ہی کے ساتھ اتری، اور اتارنے والا بھی ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبَّكُمُ الْحَقِّ، اتارنے والے کا نام بھی حق ہے، اور جس پر اترا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کا بھی ٹائٹل حق اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ تو اللہ کی وحی حق 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 سے مزین ہو کر اتر رہی۔ شیطان کی دعوت بھی وحی سے چلتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہم نے شیاطین انسان اور جنات، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنات بھی شیطان ہوتے ہیں، ان میں ایک پورا سسٹم ہے جو آپس میں وحی کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یوحی، وحی بھیجتے ہیں، بعضم الی بعض بعض کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ زخرف القول غرورا،
یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، لیکن پیشکش بڑی خوبصورت ہے۔ پیش کرنے والے کو سلیقہ ہے، طریقہ ہے کہ مجھے جھوٹ کو خوبصورت بنا کے کیسے پیش کرنا ہے، مجھے فراڈ کو، دھوکے بازی کو، چال بازی کو خوبصورت بنا کے کیسے پیش کرنا ہے۔ تو ایک جملہ اس کی تعریف کا ہے، زخرف القول، بڑا خوبصورت۔ ہمارا دین حق ہے، ہمیں پیش کرنا نہیں آیا تو لوگ مسلمان ہو کے اسلام سے باغی ہو گئے، اور شیطان کو پیش کرنے کا طریقہ آتا ہے تو اس نے اتنی خوبصورتی سے اپنی بات کو پیش کیا کہ ڈاکٹر بھی جھوٹ بول رہا ہے، عالم بھی جھوٹ بول رہا ہے، تاجر بھی جھوٹ بول رہا ہے، ذمہ دار بھی جھوٹ بول رہا ہے، سیاستدان بھی جھوٹ بول رہا ہے، ریڈیو والے سے لے کر بادشاہ وقت تک سب جھوٹ کی تاریکی میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ شیطان کی طاقت ہے کہ اپنی بات کو کس خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ تو یہ باہر دو کام چل رہے ہیں، پھر آگے حق کے داعی ہیں، باطل کے داعی ہیں، دونوں کے لفظ قرآن میں ایک استعمال ہوا ہے۔ قیامت کے دن شیطان کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے شراب پلائی تھی، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے قتل کروایا تھا یا ڈنڈا اٹھا کے تو اسے جھوٹ بلوایا تھا؟ الا ان دعوتکم، اس لفظ پہ ذرا آپ غور رکھیے گا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ پہلے کفر کی طرف بھیجے جانے والے داعی نوح علیہ السلام 950 سال جب تھک گئے اور یہ خبر آ گئی لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، یعنی جڑے اسی تیرے بولے ہن کہ نہیں ایمان لے آونا، تو اب وہ اللہ کو دکھڑا سنانے لگے۔ تو اس دکھڑی کی ابتدا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، شیطان کہہ رہا ہے دعوتکم، نبی کہہ رہے ہیں دعوت قومی، اوپر اللہ کہہ رہا ہے انا اوحینا الیک، ادھر اللہ خبر دے رہا ہے یوحی بعضهم الی بعض، شیطان کی وحی، رحمان کی وحی، شیطان کی دعوت، انبیاء کی دعوت، لفظ ایک ہے دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو خالی تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تو میں نے کوئی تمہاری جیب میں رشوت کے پیسے ڈالے تھے، تم نے قبول کیا تھا۔ اور ادھر دعوتو یہ دعوت چلتی ہے، دو راستے ہیں، آگے ہم خریدار ہیں، تو اللہ کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا وہدیناہ النجدین، دو راستوں کو ٹیلے سے تشبیہ دی، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیت من عراری، عرب شاعر کہتا ہے نجد ٹیلے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے حق اور باطل کو اتنا واضح کر کے دکھا دیا ہے، جیسے ٹیلا نظر آتا ہے، جیسے چھوٹی پہاڑی نظر آتی ہے، تو کمزور آنکھ والا بھی دیکھ کر کہتا ہاں او ہے، میں دیکھ رہے ہیں او ہے۔ تو میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے حق اور باطل کو اتنا واضح کیا ہے کہ وہ کمزور آنکھ والا بھی دیکھ چکا ہے۔ اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب تیرے ارادے پر فیصلہ ہے، تو چاہے گا تو میرا بن جائے گا، چاہے گا تو شیطان کا بن جائے گا، چاہے گا تو میرے دین کا خریدار بنے گا، چاہے گا یہ چند کوڑیوں پہ بک جائے گا، یہ چند دنوں کی زندگی، چند کوڑیاں، چند اینٹوں کے گھروندے، ان پہ بک جاؤ، اور چاہو گے تو جنت کے خریدار بن جاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تعریف کر رہا ہے میرے کچھ بندے ہیں اور آتے رہیں گے جو ان کو نہ کوئی خرید سکے گا، نہ کوئی ان کی قیمت لگا سکے گا، نہ وہ میرے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے، وہ مجھ سے کیے ہوئے عہد کو نبھا جائیں گے۔ تو انسان چونکہ پیپر دے رہا ہے، تو اس لیے بازار میں دو سودے ہیں،
ایک باطل وہی ہے، ایک حق وہی ہے، ایک حق کی دعوت ہے، ایک باطل کی دعوت ہے، دونوں اپنی دعوت میں فنا ہیں، فنا فی التبلیغ، حق کی دعوت والے بھی، باطل کی دعوت والے بھی۔ شیطان کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مجھے نکال دیا نا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب دیکھنا میں کرتا کیا ہوں، میں تیری طرف جانے والی راہوں پہ ڈیرے ڈال دوں گا۔ ڈیرے ضرب سال میں آپ کی کانفرنس سال بعد ہوتی جی ہے؟ ہر سال ایک سال بعد ایک کانفرنس نہیں کروں گا، لبلا میرے سے 1 گھنٹے دی گل نال کی اثر ہونا ہے؟ وہ کہتا میں زندگی لگا دوں گا اور ڈیرے ڈال کے بیٹھوں، اور پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں چوطرفی جنگ لڑوں گا، سامنے سے وار کروں گا، پیچھے سے وار کروں گا، دائیں طرف سے وار کروں گا، بائیں طرف سے وار کروں گا، پھر دیکھ لینا ڈاکٹر ہو یا تاجر ہو، کوئی تیرا بنے گا، باقی سارے میری چیلے ہوں۔ سامنے سے وار کروں گا کیا مطلب ہے؟ سامنے آخرت ہے، میں کہوں گا ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ انسان کہیں گے ہے ہی کوئی نہیں، اور کچھ کہیں گے ہے، لیکن ومن خلفہم، پیچھے دنیا ہے، ہر سانس مجھے آخرت کی طرف قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر، دنیا میرے پیچھے ہے، آخرت میرے آگے ہے۔ تو جو آخرت کو مان جائیں گے ان کو کیا کروں گا؟ ومن خلفہم، ان کو لاہور کی دنیا، کلینک کی دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ جہنم کے خوف رہیں گے۔ جنت کو مانیں گے شوق نہیں ہوگا، جہنم کو مانیں گے خوف نہیں ہوگا، اللہ کو جانیں گے اس کے لیے عشق و محبت کے راستے طے کرنے کا ذوق نہیں ہوگا، سلیقہ نہیں ہوگا، رسالت کو مانیں گے اتباع کا شوق نہیں ہوگا۔ ومن خلفہم، ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ایمانہم کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے نہ آخرت کو بھلائیں گے نہ دنیا کے چکر میں آئیں گے، نیکی پر جمیں گے، تو کیا خیال ہے شیطان ان کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، ان کے لیے اس کے پاس بہت خوبصورت ہتھیار، وہ کیا ہے کہ ان کو نیکی کے تکبر میں پھنساؤں گا، نیکی کے تکبر میں پھنساؤں گا۔ وہ اوروں کے لیے آنکھیں پھاڑ کے عیب دیکھیں گے، اوروں کے عیب پکڑیں گے، اوروں کی کمیاں پکڑیں گے، اس پہ تنقیدیں کریں گے، تبصرے ہم تو اللہ کے فضل سے ایسے ہیں، اپنی تعریفیں کریں گے، اوروں کی کمیاں پکڑیں گے، یہ بھی اتنے ہی مردود ہو جائیں گے جتنا زنا کرنے والا اور شراب پینے والا مردود ہوتا ہے۔ کہ میرے رب کو انسان کی عزت بہت پیاری ہے، انسان بطور انسان اللہ کا محبوب ترین نمونہ ہے اس کائنات کا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اس طرف سے وار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت بڑا طبقہ ہے، پردہ دار عورت جا رہی، سامنے بے پرد نظر آئے گی، شیطان فوراً حقارت میں ڈال دے گا، ویکھو انہیں شرم ہی نہیں آمدی، ننگی جاندی پئی ہے۔ داڑھی والا مرد ہوگا، ٹوپی پگڑی سر پہ ہوگی، سامنے کوئی عام حالات کہا جائے گا نا، ویکھو بے شرمان و غیرتی کوئی نہیں، نبی دی سنت دے خلاف کیتی جاندے۔ یہ شیطان کی یہ جنگ ہے، اس طرف سے جنگ ہے کہ وہ نیک مردوں کو، نیک عورتوں کو نیکی کے تکبر میں، عجب میں، تکبر میں، میرے نبی نے فرمایا ثلاث مہلکات، ثلاث مہلکات، 3 چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی ہیں، ثلاث مہلکات، 3 چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی ہیں۔ ہون متبع پڑھ گئے، ہون متبع، شح مطاع، اعجاب المرء بنفسه وہی اشدہن۔ فرمایا کہ خواہش کی غلامی، جو جی میں آیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کہ خواہش کے غلام بن گئے، جو جی میں آیا کرنا ہے، جو جی میں آیا کرنا ہے، پہلی چیز ہلاک کرنے والی۔ شح مطاع، بخل انتہا درجے کا، بخیل اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ راتوں کو تہجد پڑھے، دن میں روزہ رکھے، ہر سال حج کرے،
عمرہ کرے. اللہ کہتا ہے میری تیری دوستی نہیں لگ سکتی، بخیل میرا دوست نہیں ہو سکتا. سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں چاہے وہ فاسق، اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں چاہے وہ مصلی پر بیٹھا اللہ اللہ کرنے والا. اور شحی تو بڑا بدقسمت ہوتا ہے. بخیل ہوتا ہے کسی پہ خرچ نہ کرے، اپنے اوپر تو کرے. اور شحی وہ بدبخت ہوتا ہے جو صرف گن گن کے مزے لوے، نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ بچوں پہ خرچ کرے، نہ کسی اور پہ خرچ کرے. لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، ہن 100 ارب ہو گیا، ہن 200 ارب نام مراد قبر جا کے مٹی دی کیڑیاں دی غذا بن گیا. یہ شحی ہوتا ہے. تو میرے نبی نے کہا شح مطاع، وہ بخل جو اسے اپنا غلام بنا لے. اور تیسری بات میں بتانا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا اور آدمی کا خود پسندی کا شکار ہو جانا، خود نمائی، خود بینی، خود پسندی کا شکار ہو جانا. آگے فرمایا وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ سب سے خطرناک ہے. بخل سے بھی خطرناک ہے، خواہش پرستی سے بھی خطرناک ہے، اور تمام ان برائیوں سے جو ہلاک کرنے والی ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اس طرف سے حملہ کرے گا، نیک لوگوں کو نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا، تنقید اور تبصرے اور طنز اور اپنی تعریف، اپنی اچھائی میں ان کو مبتلا کر دے. عَنْ شَمَائِلِهِمْ، الٹے ہاتھ پر گناہ، شراب، زنا، چوری، ڈاکہ، یہ وہ صرف. تو شیطان فنا فی تبلیغ ہو کر کام کرتا ہے. اس کے مقابلے میں انبیاء بھی فنا فی تبلیغ ہو کر کام کرتے ہیں. وہ کیا کر، اس کو قرآن کیسے بتاتا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، لیلا ونہارا. یہ وہی ہے لأقعدن، جیسے شیطان چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ نبی نوح پہلے نبی ہیں کفر کی طرف، وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے بھی 950 سال نہ دن دیکھا نہ رات تیری طرف پکارا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. نبی دعوت کیوں دیتا ہے؟ شیطان دعوت کیوں دیتا ہے؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان دعوت دیتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، اور نبی دعوت دیتا ہے لتغفر لهم، کہ اللہ انہیں معاف کر کے جنت میں ڈال دے. شیطان کی دعوت کا مقصد جہنم میں ڈالنا ہے، اور انبیاء کی دعوت کا مقصد جنت تک پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچانا ہے. تو میں مطلب حیرت میں گم ہو جاتا ہوں جب میں سورہ نوح میں کبھی دھیان سے پڑھنے کا موقع مل جائے کہ ایک شخص 950 سال ایسے لوگوں سے بات کر رہا. دیکھو نا، آپ متوجہ میں بات کر رہا ہوں، آپ صرف بلب گرنا شروع کر دے تو میرا بیان تو مک جانا. اگر آپ مجھے آئی کانٹیکٹ نہیں دیں گے میں تو نہیں بول سکتا، کوئی بھی نہیں بول سکتا ہے. 950 سال ایک شخص جن لوگوں سے بات کر رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے وہ کرتے کیا تھے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ میں جب بات کرتا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے. یوں آپ حضرات بیٹھے ہوں، کوئی علامہ دانشور بولے گا؟ کیوں؟ کسی کی جرت ہے کہ ایسے مجمع سے کوئی بات کرے؟ پھر اتنا بھی نہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یوں کر کے بیٹھتے تھے، یوں کر کے چہرے پر کپڑے ڈالے ہوتے تھے اور کانوں میں یوں انگلیاں ڈالی ہوتی تھیں. اس طرح نوح کی آڈینس تھی اور نوح ان کو سنا رہے تھے. اس لیے اللہ نے ان کا نوح نوحہ سے، نوحہ جو دکھ پہ رونا ہوتا ہے نا اسے عربی میں نوحہ کہتے ہیں، تو ان کا نام ہی اللہ نے نوح رکھا کہ وہ ساری زندگی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا. یوں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ ثم انی دعوتهم جہارا، یا اللہ جب انہوں نے ایسے کیا تو میں زور سے بولا. ثم انی اعلنت لهم، انہوں نے ایسے کیا تو میں چیخ چیخ کے بولا. واسررت لهم اسرارا، پھر کبھی کوئی اکیلا مل گیا تو اس کے پاؤں پکڑ کے اس کے منت کی، وہ اللہ کی مان لے، اللہ کی مان لے. اس طرح میرے بھائی بہنوں یہ دو نظام ہیں جو چلتے ہیں. ان دونوں کے پیچھے محنت ہے، طاقت ہے. شیطان کی دعوت چلتی ہے حکومت سے، پیسے سے، وجاہت سے، غلط عورت سے، اور رحمان کی دعوت چلتی ہے اپنی ذات سے.
رحمان کی دعوت کی ابتدا کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ رحمان کی دعوت اپنی ذات سے چلتی، میرے محبوب کھڑے ہو جائے، میرا پیغام سنائیں اور اپنی ذات سے ابتدا کریں، اپنا ظاہر اپنا باطن درست کریں، دنیا کی دوڑ نہ لگائیں اور دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں اور مال جمع کرنے کا فکر نہ فرمائیں اور اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ نبی کی دعوت اپنی ذات سے چل۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ۔ جو سیاسی دعوت ہے وہ اوروں کی طرف ہو جاتی، اس کو ٹھیک کرو، اس کو ٹھیک، ڈاکٹروں کو ٹھیک کرو، انجینئروں کو ٹھیک کرو، تاجروں کو ٹھیک کرو، بیوروکریسی کو ٹھیک کرو۔ اور نبی کی دعوت چلتی ہے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ۔ سب سے پہلے تم مجھے مسلمان دیکھو گے، سب سے پہلے میں اسلام والا بنوں گا، مجھ سے پھر آگے بات چلے گی۔ تو نبی کی دعوت کا رخ اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے، اپنی ذات سے ادھر ہوتا ہے۔ اور ہماری آج کل کی جو دینی دعوتیں ہیں ان کا سارا رخ اوروں کی طرف ہو جاتا ہے، ان کو ٹھیک کرو، ان کو ٹھیک کرو، ان کو ٹھیک کرو، ان کو ٹھیک کرو، اپنی ذات بھول جاتی ہے، اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ شیطان دعوت دیتا ہے 4 چیزوں سے، ملک، مال، وجاہت، غلط عورت۔ میرے نبی کے پاس یہ 4 باتیں پیش کی گئیں۔ عتبہ بن ربیعہ آیا، کہنے لگا اے محمد ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا، بادشاہ چاہتے ہو، یہ ہماری حکومت، عرب کی حکومت ہم تمہیں دیتے ہیں، تم یہ تبلیغ کا کام چھوڑ۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مَالًا، اگر تم پیسہ چاہتے ہو، جمعنا لك اموالنا حتى تكون اغنى قریش مالا، ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تو قریش کا سب سے مالدار آدمی بن جا۔ ان كنت تريد به شرفا، اور تو چاہتا ہے کہ میری مکے میں وجاہت و چودراہٹ و لا نقطہ امرا دونک، تیرے بغیر ایک فیصلہ نہیں ہو، سارے فیصلے تجھ سے کروائے جائیں گے۔ ان كنت تريد به الباء، تجھے عورتوں کی خواہش ہے، جمعنا لك نساء قریش فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10، ہم تیرے سامنے قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتے ہیں، جتنی سے تو کہے گا تیری شادی کر لیتے ہیں، پر یہ کام چھوڑ دے۔ اس حدیث سے میں استنباط کرتا ہوں کہ شیطان اپنی دعوت کو پھیلاتا ہے حکومت سے، مال سے، وجاہت سے، غلط عورتوں سے۔ آپ یوں سن رہے ہیں، جب وہ خاموش ہو گئے تو وہ ایسے بیٹھا تھا، ایسے یوں کر کے، ہاتھ پیچھے کر کے یوں ایسے بیٹھا ہوتا، تکبرانہ انداز میں بیٹھا، آپ کو کوئی حیثیت نہ دوں، اسے یہ بیٹھنے کا انداز تھا اس طرح۔ تو جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا فرق تھا ابل ولید، تیری گل مک گئی؟ آج مک گئی۔ کہ میں گل کروں، اجازت ہے میں گل کروں؟ میں نے کہا ہاں کرو۔ تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیر ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ عتبہ یوں بیٹھا ہوگا یوں۔ اب میرے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ اندر سے ٹوٹتا جا رہا، ٹوٹتا جا رہا، ٹوٹتا جا رہا۔ ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن سمجھتے ہی نہیں، ترجمہ قریب کرتا ہے، اصل تک تو نہیں پہنچاتا ہے۔ مثلا میں ایک آیت پڑھتا ہوں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے محبوب جو میں نے تجھے کہا ہے کھل کے بیان کر دے، کھل کے کہہ دے، اور
ان مشرکین سے درگزر کا کام لے. ٹھیک, ترجمے میں کوئی حرکت پیدا ہوئی؟ ابو عبید یہ تلاوت کر رہے ہیں, اس آیت پر گزرے, ایک بدو اونٹ پہ گزر رہا تھا, اونٹ پہ. اس آیت کو سن کر دھڑم نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا, سجدے میں چلے گئے. ابو عبید کہنے لگے اوے وہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ جو تو نے کلام پڑھا ہے نا, فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ, اس کو سجدہ کر رہا ہو. کیا اس میں ہے؟ وہ عرب جانتا تھا جس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا. تو اس میں یہ سورہ حامیم سجدہ میں میرے نبی نے کیا کر دیا یہ عتبہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے اہل زبان. تو جب آپ یہاں پہنچے نا, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, نہیں مانتے ہو تو تیار ہو جاؤ, عاد و سمود کی بجلیاں تم پر کڑکنے والی ہیں, تم پر گرنے والی ہیں. تو وہ یہاں یوں بیٹھا تھا, اس نے یہیں سے یوں جمپ کیا, ایسے انہی ہاتھوں سے یوں جمپ کر کے اللہ کے نبی کے منہ پر جا کر دونوں ہاتھ یوں رکھی, ایسے رکھی. ناشدتک الرحم, تجھے رشتہ داری کی قسم, آگے کچھ نہ کہنا, آگے کچھ نہ کہنا. دونوں ہاتھوں سے منہ بند کر دیا, آگے کچھ نہ کہنا, اور ایسے کانپتا ہوا اٹھا. لوگ انتظار کر رہے تھے کیونکہ ایک میٹنگ ہوئی کہ کون سمجھائے اس آدمی کو. تو عتبہ نے کہا میں سب سے بڑا عربی دان ہوں, میں سمجھاؤں گا. ہاں ہاں تو سمجھائے. عتبہ بن ربیعہ جو واپس آیا تو ابو جہل نے کہا جس چہرے سے گیا تھا اس سے واپس نہیں آ رہا, لگتا ہے ہوا نکل گئی ہے. تو وہ آ کر کہنے لگا یا معاشر قریش اطیعونی اليوم وعصونی فیما بعدا, ارے اہل مکہ قریش, اللہ کے واسطے آج میری مان لو پھر کبھی نہ ماننا. اس شخص کو کچھ نہ کہو, کچھ نہ کہو, کچھ نہ کہو. یہ تمہیں عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرا رہا ہے, اور تمہیں پتہ ہے محمد جب بولتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا. ان محمدن اذا قال لم یکذب, جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ کبھی نہیں بولتا. گواہی پھر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے میں شاعر بھی ہوں, نظم و نثر کا بھی بادشاہ ہوں, سحر کی بھول بھلیوں کو بھی جانتا ہوں, پر وہ ایسا کلام تھا جو نہ شعر تھا, نہ سحر تھا, نہ نظم تھا, وہ نثر تھا, پتہ نہیں وہ کیا تھا, پتہ نہیں وہ کیا تھا. جو میں نے آپ کو دو نمونے بتائے ہیں کہ باطل کیسے چلتا ہے اور حق کیسے چلتا ہے, دونوں کے پیچھے وحی ہے, دونوں کے پیچھے دعوت ہے, اور دونوں کے پیچھے قربان ہو جانے والی محنت ہے, قربان ہو جانے والی محنت ہے. چونکہ دنیا دار الاسباب ہے, اللہ چاہتا تو ایک دم خود ہی سب کو بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا دیتا. دنیا دار الاسباب ہے, اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو جبریل کے پر پہ بٹھاتا اور مدینے پہنچا دیتا. کس مشقت سے گزروایا, غار ثور میں کیسے چھپایا, پھر راستے کیسے بدلوائے. ایک کافر کو رہبر بنا کے, عبداللہ بن اریقط اس وقت مسلمان بھی نہیں تھا جو وہ اللہ کے نبی کو لے کر مدینے تک پہنچا ہے, اور ان کے اسلام کی تصدیق بھی کوئی نہیں ہے کہ بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا, اس کا بھی نہیں پتا. اسباب کی دنیا میں اسباب کی رعایت اللہ نے اپنے نبیوں سے کروائی, اپنے محبوب سے کروائی, وہ پوری کروائی. چونکہ آپ کا عمل سنت بننے والا ہے قیامت تک کے لیے, تو آپ ہر موقع پہ ضعف ہو تو کیا کرنا ہے, طاقت ہو تو کیا کرنا ہے, مجمع ہو تو کیا کرنا ہے, فرد ہو تو کیا کرنا ہے, پوری زندگی میرے نبی کی ایک نمونہ ہے. تو آپ حضرات جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بہت سینسٹیو, بہت حساس, بہت نازک اور بہت عظیم ہے. ایک حدیث سناتا ہوں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی, میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا. وہ کہے گا یا اللہ کیف اعودک وانت رب العالمین, یا اللہ تیرا حال, تو بے عیب, تیرا حال پوچھنے کا کیا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم تعدہ, تو یہ پتہ تو چلا تھا نا میرا وہ ایک بندہ بیمار ہے, وہ ایک بندہ,
مسلم ہے، مشرک ہے، متقی ہے، فاسق و فاجر ہے، اچھا ہے، برا ہے، یہ پیپر پھاڑ کے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ پیپر نہیں ہے، پیپر ہے ایک بندہ. وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ دہریہ بھی ہو سکتا ہے، وہ رشوت خور بھی ہو سکتا ہے، وہ شرابی بھی ہو سکتا ہے، نمازی متقی بھی ہو سکتا ہے. میرا رب یوں انسان کو بطور انسان پیش کر رہا ہے کہ وہ ایک بندہ جو بیمار ہوا تھا اس کا حال پوچھنے کیوں نہیں گئے تھے؟ اگر اس کا حال پوچھتے تو تم میرے پاس اس کا اجر پا لیتے. اور ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا. تو جب ایک مریض کے حال پوچھنے پر اللہ یوں فرمائے گا قیامت کے دن، تو کسی کا علاج کرنے پر کیا ہوگا؟ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اور میں نے تم سے روٹی مانگی تو نے روٹی نہ کھلائی. وہ پھر کہے گا یا اللہ تو سارے نو کھواواں ڈالا، تینوں کی تو کھواواں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم استطعمک فلم تطعمہ لو اطعمتہ لوجدت ذلك عندی. ایک بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا، ایک بندہ، وہ میں نے پہلے واضح کر دیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. بندہ بطور بندہ اللہ کو کتنا پیارا ہے. یہ اللہ، آپ اس حدیث کو سنیں، یہ حدیث قدسی ہے. تو میرا ایک بندہ جو آیا تھا اس نے روٹی مانگی تھی، کیوں نہیں کھلائی تھی؟ اگر کھلا دیتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا، میرے پاس اس کا تو اجر پا لیتا. پھر کہے گا یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، مجھے پیاس لگی تھی، میں نے تم سے پانی مانگا تو نے پلایا ہی نہیں. وہ پھر کہے گا یا اللہ تجھے کیسے پلاؤں؟ ساری دنیا کو پلانے والا، بے عیب، حاجات سے پاک. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اما علمت ان عبدی الفلان استسقاک فلم تسقہ، تجھے پتہ نہیں میرے ایک بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے نہیں پلایا. اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو ایسا تھا جیسے مجھے پلا دیا. اتنی بڑی قیمت ہے انسان بطور انسان اللہ کی بارگاہ. یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول یہودی ہے، کہ یہودی ہے، انسان ہے. اس کے جنازے، یہودی کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے. ایک یہودی بچہ آپ کی مجلس میں کبھی آتا تھا، کچھ دن سے آیا نہیں. آپ نے پوچھا وہ بچہ نہیں آ رہا، کہا جی وہ بیمار ہے، کہا چلو اس کا حال پوچھیں. یہودی حال پوچھنے کتنے 7 میل بنو قریظہ قبا سے ادھر رہتے تھے، اس طرف. یہاں بنو قریظہ، یہ قبا، یہ بنو قینقاع، یہ مدینہ، اور یہ بنو نذیر. اس طرح 3 قبیلوں کی یہ آبادی تھی مدینے کی، جو نقشہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے، پتہ نہیں اس وقت کیا تھی. 7 میل کا فاصلہ تھا. میرے نبی پیدل گئے اس بچے کا حال پوچھ. آگے وہ مر رہا تھا تو آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لے. تو اس نے ایسے باپ کو دیکھا تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم، مان لے ابو القاسم کی. تو انہیں لا الہ الا اللہ کہا، ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی. تو آپ خوشی سے پنجوں پر کھڑے ہو گئے، ایسے ہو کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے ذریعے سے جہنم سے بچا دی. انسان کی قیمت بطور انسان، انسان کی قدر بطور انسان. جب کوئی معاشرہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو شعبے برے نہیں ہوتے، شعبے والے گر جاتے ہیں تو وہ شعبوں کی بدنامی ہو جاتی ہے. اصل زوال تو انسان پر آتا ہے، اس کی صفات پر آتا ہے، تو پھر ہر چیز گرتے چلی جاتی ہے، گرتے چلی جاتی. تو جب زوال آیا ہے تو میڈیکل پر بھی زوال آیا ہے. میں معافی مانگ کر ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں، ہمارے اکثر ڈاکٹر نہیں ہیں، تاجر ہیں. وہ مریض کو مریض کی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ مریض کو ایک گاہک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک کلائنٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک گاہک آ گیا ہے، ایک گاہک آ گیا ہے. وکیل کے پاس کوئی جب مظلوم چل کے آتا ہے تو وہ اسے مظلوم نظر نہیں آتا، وہ اسے نظر آتا ہے میرا گاہک آ گیا ہے. یہ سوال ہے. جب سوال آتا ہے تو جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو ہر عضو خراب ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. ایسی قوموں پہ بھی بوڑھاپا ہے. ابن خلدون فرماتے ہیں کہ جیسے ایک شخص پہ بڑھاپا آتا ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتا، ایسے ہی قوموں پہ بڑھاپا آتا ہے جو ریورس نہیں ہوا کرتا. پھر ان کی جگہ کوئی اور ہی قوم آ کے لیتی ہے، انہیں مٹنا ہی ہوتا ہے. تو جب زوال آیا ہے تو ہر شعبہ وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو چکا ہے. اور اس کا یہ حل ہے کہ ہم اپنے نبی سے جڑ جائیں.
آپ اچھا کر رہے ہیں جو ایک کانفرنس رکھ رہے ہیں، چلو سال میں ایک باری صحیح کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو آپ کو یا مجھے یا ہر شعبے والے کو راہبری ملے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے۔ جتنا آپ کی محبت عزت ہمارے دل میں ہوگی اتنا ہم جڑ سکیں گے، ورنہ سب پیسہ بنا رہے ہیں، آپ بھی پیسہ بنائیں گے، ہمارے سیاستدان بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، جج بھی بنا رہے ہیں، تاجر بھی بنا رہے ہیں۔ پیسے کی آمد ہونی چاہیے، جھوٹ سے آئے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، رشوت سے آئے، چوری سے آئے، ڈاکے سے آئے، منشیات بیچ کر آئے، ڈرگز بیچ کر آئے، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ ان قوموں میں ہوتا ہے جو زوال کا شکار ہو جاتے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نواز۔ جہاں سے روشنی ملنے تھی اس کو تو کبھی مڑ کے نہ دیکھنا۔ اناٹمی پڑھ کے انسان تو نہیں بنتا، انسان تو بنتا ہے اس سے جو کائنات میں انسانیت کا صحرا باندھ کر آئے، انسانیت کا تاج پہن کر آئے۔ ساری کائنات کی انسانیت اور ان کے قدموں پہ اللہ تعالیٰ نے جھکا دی۔ ان سے جڑیں گے تو پھر آپ ایک اچھے ڈاکٹر بنیں گے، ایک عالم ایک اچھا عالم بنے گا، سائنسدان اچھا سائنسدان بنے گا۔ دکھ درد کی بات ہے، ایک محکمہ انہوں نے مجھے بولا ہے جی بیان کریں، یہاں ایک شکایت تو یہ ہے کہ رشوت لینے والوں نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے، دوسری شکایت یہ جو دیانتدار ہیں وہ بد اخلاق بڑے ہیں، جو دیانتدار ہیں وہ بد اخلاق بہت، لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بٹھائے رکھتے ہیں، دو تین ایک سائن کرنا ہوتا ہے، تین دن بلاتے رہتے ہیں، کل آوے جی کل آوے جی کل آوے جی۔ کہ ہم ایک طرف بد اخلاقی کا شکار ہیں، ایک طرف ہم بددیانتی کا شکار ہیں۔ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ جب کسی کے اندر نیکی آتی ہے تو وہ پھر اس کو شیطان تکبر میں ڈالتا ہے، تو راستہ ایک ہی ہے کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام کو۔ میرے رب نے کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، پچھلی کتابوں سے آپ کا ذکر شروع کیا۔ یا شاعی قم فإنی سأطلق لسانک بوحی فقام شاعیہ فقال یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی ان اللہ تعالی یرید ان یقضی شأن ویدبر امرا هو منفذه ویرید ان یبعث امیا من الأمیین لا یقول الخنا لو يمشي للسراج لم يطفى من تحت قدميه من سكينته لو يمشي للقصب اليابس لم يسمى من تحت قدميه من سكينته وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والحق منطقه والعدل السير والهدي إمامه والعفو والمعروف خلقه العفو والمعروف خلقه الإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأرفع به بعد الخمالة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الحلقة۔ یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی عبارت پرانی کتابوں سے پڑھ کے سنائی ہے کہ میرے رب نے اپنے حبیب کی آمد سے پہلے سے اعلان شروع کر دیا، آ رہا ہے آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ دو چار باتوں سے بتاتا ہوں کہ شایا بنو اسرائیل کے نبی اٹھو اور کھڑے ہوئے، ان پر وحی، یہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا۔ ایک نبی بھیج رہا ہوں، دو باتیں بتاتا ہوں، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو صحرا نشینوں کو بادشاہ بنا دے گا، جو صحراؤں میں سبزے اگا دے گا۔ تشبیہات ہیں یہ ساری۔ وہ ایسا عالی اخلاق ہوگا، لا یقول الخنا، زندگی بھر ایک لفظ ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کی عزت نفس پہ چوٹ پڑے۔ وہ ایسا نبی ہوگا، ایسی گفتگو کرے گا کہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھے گا، کبھی کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولے گا۔ میرے محبوب کی امت یہ ایک صفت اپنے نبی کے لے لے، ہم کتنے اندھیروں سے روشنیوں میں پہنچ جائیں گے۔ اور اگلی صفت، وہ نبی مقام کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنا۔ اور تواضع کیسی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا وہ نبی اتنی تواضع سے چلے گا
کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی. خشک لکڑی تو کڑکڑ کڑ کرتی ہے نا, خشک پتے کھڑ 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 کرتے ہیں. میرے اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا نبی ہوگا کہ خشک پتوں خشک لکڑیوں پر بھی چلے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی. اللہ اکبر. تواضع اس کا لباس ہوگا, نیکی اس کی پہچان ہوگی, حق اس کا بول ہوگا, عدل اس کی سیرت ہوگی, معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے, وعدہ وفا کرنا اس کی طبیعت ہوگی, اسلام اس کا مذہب اور دین اور ملت ہوگا, ہدایت کا وہ امام ہوگا, ہدایت اس کے ذریعے سے پھیلاؤں گا, گمراہوں کو ہدایت ملے گی, تھوڑے زیادہ ہوں گے, غریب مالدار ہوں گے, جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے. یہ پیچھے سے تذکرے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ہستی آ رہی, ایک ہستی آ رہی, ایک ہستی آ رہی. تھوڑا سا قرآن میں آ جائیں, قرآن میں آ جائیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ سورہ توبہ کی آخری آیت. ایک اس آیت کا بڑا خوبصورت قصہ ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا, چونکہ بہت سارا اختلاف پیدا ہو رہا تھا, تو انہوں نے زید بن ثابت کو امیر بنایا اور 2-3 اور قریشی نوجوان ساتھ کیے, قرآن جمع کرو. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرنے کا ایک قانون بنایا کہ صرف وہ آیت میں لکھوں گا کتاب میں جو کم از کم 2 کے پاس لکھی ہوئی ہو. اگر کسی کے پاس صرف ایک آدمی کے پاس کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو میں وہ نہیں قبول کروں گا, کم از کم 2 کی گواہی. تو 2 3 4 10 ملتے رہے, لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے. ایک آیت پہ بات آ کے اڑ گئی, وہ کسی کے پاس نہیں تھی, صرف ایک آدمی کے پاس. ان کا نام ہے خزیمہ بن ثابت. اور یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ میرے نبی کی شان میں عظیم الشان آیت. ویسے تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك على خلق عظيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ سارا قرآن میرے نبی کی تعریف اور حمد میں اور نعت میں ہے. ہمارے نعت خان بھی نعت خانیاں کرتے ہیں تو ان کا اپنا ایک لیول ہے. یہ تو میرا رب اپنے حبیب کی نعت خانی کر رہا ہے اور ان کی منقبت اور عظمت کو بتا رہا ہے کہ ہمارا دل دماغ اس نبی کے سامنے جھکے. تو میں اس آیت کو بتا رہا تھا کہ یہ ایک آیت ہے جو میرے نبی کی شان میں بہت زبردست ہے. بات اٹک گئی. ایک آدمی خزیمہ. تو زید کہنے لگے میں نہیں لکھوں گا یہ آیت.
सूरत तौबा चाहे अधूरी रह जाए मैं नहीं लिखूंगा। कहने लगे क्यों? कहा एक। क्या तुझे पता नहीं मैं 1-2 हूं? तुम्हें पता नहीं मैं 1-2 हूं? कहा कैसे? कहा सफर से वापसी हो रही थी तो आपने एक बद्दू के साथ घोड़े का खरीदो फरोख्त किया, घोड़ा उससे खरीदा, कीमत तय की, किसी हदीस में मिला नहीं कि कितनी कीमत तय की, और साथ ये तय किया कि मदीने में चल के पैसे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक। आप आगे हो गए, पीछे सहाबा आ रहे थे, उनको पता नहीं हमारे नबी सौदा कर चुके हैं। उन्होंने बद्दू से सौदे की बात कर दी और पैसे बढ़ा दिए तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने पीछे से नारा, या रसूल अल्लाह पैसे दो, घोड़ा लो, वरना मैं आगे बेचता हूं। हमें तेरा भला हो जाए, अभी तो तुमसे बात हुई है कि मदीने चल के पैसे दूंगा और अभी तुम ये कह रहे हो कि मैंने कोई नहीं कहा, मुझे यहां नकद पैसे दें, अपना घोड़ा ले लें, वरना मैं आगे बेचता हूं। तो वो अल्लाह के नबी हैरान परेशान रहे, भाई तू मुझे झुठला रहा है। सारे सहाबा लान तान करने लगे। तो वो कहने लगा तो या रसूल अल्लाह फिर कोई गवाह दे दे, कोई गवाह दे दे। तो हमने कहा गवाह तो था कोई नहीं, तू और मैं था। तो खुज़ैमा बिन साबित बोले, या रसूल अल्लाह मैं गवाह हूं, आपने सौदा किया है और इसी शर्त पे किया है, पैसे मदीने दूंगा। आपने कहा तू तो था ही नहीं, तू कैसे गवाही दे रहा है? कहा या रसूल अल्लाह आप आसमान की खबरें बताते हैं और हम कहते हैं आप सच बोल रहे हैं, ये घोड़े की खबर पर हम कहेंगे आप सच नहीं बोल रहे, ये आप सच कह रहे हैं। आपने कहा आज के बाद खुज़ैमा जहां गवाही देगा ये 1-2 के बराबर होगा। तो कहने लगे ठीक है, अब क्या कहते हो? अब लेता हूं, अब ले। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इस लिहाज से आपकी शख्सियत बहस है कि जरा ऐसा देखो तो कोई है कायनात में ऐसा, कोई ऐसा हुस्न, कोई ऐसा जमाल, कोई ऐसा जलाल। रही तो रजुलन ज़ाहिर अल वज़ाअ अबलज अल वजह हसन अल खल्क लम तअबहु सुजला वलम तुजरि बिही सुअला या लम तअब सजला वलम तुजरि बिही साला वसीम क़सीम फी ऐनैहि दाअ फी अशफारिही वतफ फी सौतिही सहल फी लिहियतिही कसाफा फी उनुक़िही सता अज़ज अक़रन अकहल अहवर सुब्हान अल्लाह इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकत अलाहुल वक़ार। ये आपकी ज़ात को बहस के एक औरत ने आपका हुलिया बताया और अल्लाह कह रहे हैं ऐसा मुझे दिखाओ, ऐसा कोई और है? मिन अनफुसिकुम, तुम में से है, ऐसा कोई और है? ऐसा कोई और है? 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजरे, कोई दिखाओ। तो आप अपनी ज़ात में कैसे कामिल मुकम्मल अकमल थे। एक बद्दू औरत आपका हुलिया बयान करते हुए कह रही कि मैंने एक शख्स को देखा, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांदी कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया हो, चमकता चेहरा, हुस्न उसका गुलाम, वसीम क़सीम। वसीम के कहते हैं जिसको जितना देखो देखने का शौक बढ़ता जाए, जितना देखो देखने का शौक बढ़ता जाए, उसे कहते हैं वसीम। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं कि जिसको जितना देखो देखने का शौक बढ़ता जाए। सिर्फ एक हस्ती है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए वसामा वसीम, जिसे जितना देखो ना आंख भरे ना शौक मिटे बल्कि बढ़ता जाए, शौक बढ़ता जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने तबलीग की ताकत को जाहिर किया और इसकी दावत को ताकत को अल्लाह ताला ने जाहिर फरमाया। चंगेज खान मर गया, उसका बेटा था जोजी, उसने उसको रूस की सल्तनत दी। दूसरा बेटा फिदाइन, उसको उसने अपना कैपिटल दिया कराकरम सहराए गोबी में। तीसरा लड़का था चगुताई, जिसको उसने तुर्किस्तान की सल्तनत दी। चौथा लड़का था तलोई, उसने उसको ईरान से इराक तक का सारा इलाका दिया और अफगानिस्तान ये सारा दिया। तो हलाकू खान का जमाना था। हलाकू ये उसका पोता है चंगेज खान का, जिसने बगदाद को तबाह किया। मिस्र पर हमला करने जा रहा था और मिस्र आखिरी मुल्क रह गया था मुसलमानों के पास, बाकी हाथ से निकल चुके थे। कहने लगा बस अब हम खत्म। उसने लड़ाई की ताकत ही न थी। तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम चला कुछ लोगों ने, और एक किताब में ये भी था। रुकनुद्दीन बेबरस जो मिस्र का बादशाह था, उसने कुछ उलमा को ताजिरों के भेष में भेज दिया तातिरियों में कि जरा जाकर उनको दावत व तबलीग करो, कोई उनमें मुसलमान हो जाए और हम में कोई ताकत नहीं उनसे टक्कर लेने की। तो बड़ा बेटा जोजी था, उसका पोता था दर का खान अब्बा का, और उसका बेटा दर का पोता, वो उस वक्त में रूस का हुक्मरान था। तो ये तुर्की के ताजिर सौदा बेचते साथ साथ तबलीग करते।
تو तातरी थोड़े थोड़े मुसलमान होने लगे। उनमें एक वजीर था जो बड़ा आदमी था। बारका खान का हमनशी वो मुसलमान हो गया। उसने बारका खान को इस्लाम की बातें बताई। तो उसने पूछा ये बातें तुम्हें किसने बताई? तो वो कहने लगा ये जो मुसलमान ताजिर आते हैं। तो उसने कहा अच्छा अब आए तो मुझे बताना। तो एक काफिला आया, जब उसको लेकर गया कहा तुम्हारा इस्लाम क्या है? कुरान पाक सुनाया तो मुसलमान हो गया। उसके इस्लाम पर जो पूरी रूसी शाख थी उस दिन में सारी की सारी मुसलमान हो गई। वो सारे मुसलमान हुए। इधर हलाकू खान ने मिस्र पर चढ़ाई की, पैगाम भेजा कि दीवारें गिरा दो, दरवाजे खोल दो, जमीन पर दो खाकान नहीं रह सकते। अगर यह करोगे तो तुम्हारी जान बख्शी जाएंगी वरना नील तुम्हारे खून से सुर्ख कर दिया जाएगा। तो इधर लश्कर निकला और अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दी। जब उसे पता चला कि वो आ रहा है बेबरस को, तो उसने फौरन बरका खान को खत लिखा। तो उसने उसी वक्त उससे पैगाम भेजा कि मिस्र पर हमला करने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। वो हैरान हो गया। उसने कहा तुझसे क्यों? तूने कानून नहीं पढ़ा चंगेज खान का कि कभी दो तातारी आपस में मत लड़े? तो बारका खान ने पैगाम भेजा कि तू काफिर है और वो भी काफिर था। मैं मुसलमान हूँ, अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अब अगर तुमने मिस्र पर हमला किया तो पहले मुझसे टक्कर लेनी होगी। वो निकल पड़ा। तो जब वो बाज नहीं आया तो दरका खान अपने लश्करों को लेकर निकला और हलाक को बिखर गया। तो 50 बरस के बाद पहली दफा तातरी तलवारें आपस में टकराई और उनके पीछे काम किया चंद तबलीग वालों ने। बगैर ताकत के इनकलाब आ गया। कहते हैं कि तुम्हारे पास हुकूमत तो है नहीं, तुम इनकलाब कैसे लाओगे? इनकलाब के लफ्ज पर गौर करे। इनकलाब कल्ब से है, कल्ब दिल का पलट जाना। यह अमल माने इनकलाब के। फिर उसके मजाजी तौर पर इस्तेमाल करते हैं तख्ता उलट गया, हुकूमत ले ली, सियासत पर आ गए। और हकीकी इनकलाब दिल का बदल जाना, दिल का यूं हो जाना, ये असल इनकलाब है। जब अल्लाह ताला की तरफ से फिर जाता है और अपने इनकलाब आ जाता है। और जब दावत चलती है, तबलीग का काम चलता है, तो इस तरह अल्लाह ताला दिलों की जमीन को नरम करता है। तो बगैर किसी ताकत के अल्लाह ताला ने उसे पूरी कौम को कहा आओ टक्कर ले लो। अब दो हाथी, न वो मरे, लेकिन इस लड़ाई में हलाकू जख्मी हुआ। वो लड़ाई में तो नहीं जख्मी हुआ, वो खुद जख्मी हुआ। हलाकू खान अपना तुगलक तैमूर उसकी नस्ल में से था। वो जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे और रशीदुद्दीन। उन्होंने उसको दावत दी। उसने हाँ की। अभी तो मैं वली अहद हूँ, जब बादशाह बनूंगा तो आ जाना। ये चुगताई नस्ल में था। तो जब वो मरने लगा तो अभी वो बादशाह नहीं बना था। उन्होंने कहा बेटा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तो तैमूर जब बादशाह बने तो उसको मेरा पैगाम पहुँचाना है। जब तैमूर तुगलक बादशाह बना तो वो वहाँ से चले। उसका कैपिटल मंगोलिया के करीब कहीं था। तो वहाँ उसने पहुँचने की कोशिश की, रास्ता नहीं मिला। तो एक रात उसने फजर से पहले जोर से अजान दी। अजान जो दी तो बादशाह की आंख खुल गई। उसने कहा ये नगमा क्या है? कौन इतनी जोर से शोर मचा रहा है? पकड़ कर लाए। तो पूछा ये दरवेश कौन है? कहा मैं रशीदुद्दीन जलालुद्दीन का बेटा हूँ। कैसे आए हो? आपने कहा था मेरे बाप को कि जब मैं बादशाह हो जाऊँ तो मुझसे मिल लेना। हाँ बताओ इस्लाम क्या है? दावत दी। वो मुसलमान हो गया। मुसलमान होते ही एक वजीर को बुलाया। तो बुलाकर कहा मैं मुसलमान हो गया हूँ, तू क्या कहता है? उसने कहा मैं तो पहले से ही हुआ पड़ा हूँ, तेरे डर से नहीं बताया। उसके 4 वजीर थे, एक मुसलमान हुआ पड़ा था, 3 और थे। उनको बुलाया, दावत दी, वो तीनों मुसलमान हो गए, चारों मुसलमान हो गए। फिर अपने सालार को बुलाया, कहा मैं मुसलमान हो गया हूँ, तुम क्या कहते हो? उसने कहा मैं जबान का बोल नहीं समझता, तलवार का बोल समझता हूँ। ये मुझसे लड़े जो इस्लाम की दावत देने आए हैं। मुझे ये ज़ेर कर ले तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, नहीं करता तो फिर नहीं होता। उसने कहा ये तो नहीं है कि एक अक्ल की चीज़ को तलवार से समझना चाहते हो। कहा बस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं समझने का। तो रशीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं उससे लड़ूंगा। कहा कि मारा जाएगा। तो वो जिन है सारी जिंदगी लड़ाइयों में गुजरी है, तू कहाँ लड़ेगा इससे? मैं इससे लड़ूंगा। अगला दिन तय हो गया, सारे शहर में मुनादी हो गई। उसने रात को अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह तेरे काम को आया हूँ, मरवाना है तो मरवा दे, करवाना है तो करवा दे। अगले दिन शहर इकट्ठा हुआ, लोहे की 2 जिरेह पहन कर आया और दोनों हाथों में तलवार। उनके पास खंजर भी नहीं, खाली हाथ। उसके दोनों हाथों में तलवार। जब मुकाबले में आया तो कहा ये लो मेरी तलवार। उन्होंने उल्टे हाथ से तलवार ली और सीधे हाथ से उसके सीने पर मुक्का मारा। जब उसको मुक्का लगा हल्का सा तो 3 कलाबाजियां खाकर वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब होश में आया तो कहने लगा कि मुझे एक ही मुक्के में इस्लाम समझ आ गया, काफी है, ज्यादा की जरूरत नहीं।